ان حضرات کے اس ادارہ میں، اس مدرسہ میں، دار مصطفیٰ اس مدرسہ کا جو نام ہے، اس مدرسہ میں حاضر ہو کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے، اور آپ طلباء سے مل کے، اساتذہ کرام سے ملاقات کر کے انتہائی دل خوش ہوا، اور یقیناً میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات سے تھوڑی دیر ملاقات اور کچھ کہنے کا ان حضرات نے موقع فراہم کیا۔ آپ طلباء سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام قرآن مجید کے تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے چنا اور منتخب کیا، وگرنہ تعداد طلباء کی، بچوں کی دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن آپ حضرات کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کے منتخب کر کے اپنا قرآن، اپنا کلام پڑھنے کے لیے یہاں جو ہے اللہ پاک نے بٹھایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی ہو سکے شکر ادا کریں۔ اور دیکھو، شکر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہے کہ یا اللہ میرا شکر ہے، یا اللہ میرا شکر ہے، تو نے مجھے قرآن کے لیے منتخب کیا، قرآن پڑھنے کا موقع دیا، قرآن پڑھنے کی سعادت بخشی۔ یہ تو زبان کے ساتھ شکر ہے، لیکن ایک ہے جوارے کے ساتھ، یعنی اعضاء کے ساتھ شکر۔ وہ کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کام دیا، جو ہمارے ذمے ہیں، وہ کام ہم اپنا پابندی سے، اہتمام کے ساتھ، صحیح لگن کے ساتھ ادا کریں۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو میں تمام طلباء سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے مدرسہ کے ٹائم کی پابندی کریں، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ جس طالب علم کو دیکھا کہ اس کے اندر پڑھنے کے لیے جانے کا شوق ہے اور وقت کی پابندی کرتا ہے، وہ اگر ذہنی طور پر تھوڑا کمزور بھی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شوق اور محنت کی وجہ سے اللہ اس کو بڑے اونچے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو وقت کی پابندی اور شوق کے ساتھ اپنے مدرسہ میں حاضر ہونا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا ادب، کتاب کا ادب، طبائی کا ادب، درسگاہ کا ادب، یہ انتہائی ضروری ہے۔ طلباء سے یہ انتہائی ضروری گزارش میں کروں گا، با ادب، با نصیب، بے ادب، بولو بے نصیب۔ جتنا میرے آپ کے دل میں اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا، اور درسگاہ کا، مدرسہ کا، طبائی کا، حتیٰ کہ چٹائی یا قالین جو نیچے بچھا ہوا، اس کا بھی جتنا ہم ادب کریں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ علمی بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اس پر میں تھوڑی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرات برادران تشریف فرما ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سید محمود شکور صاحب کی مدینہ پر اللہ مرقدہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء میں جو مقام عطا فرمایا وہ بے مثال تھا۔ فقیہ العصر کے لقب سے اللہ پاک نے ان کو فقیہ العصر کا لقب عطا فرمایا۔ حضرات علماء کرام کی طرف سے ان کو یہ لقب ملا کہ اپنے زمانے کا فقیہ، دین کو سمجھنے والا، فقاہت میں اونچا مقام رکھنے والا۔ یہ مقام، یہ عزت، یہ شان ان کو کیوں ملی؟ ابتدا سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جہاں میں نے حفظ کیا قرآن پاک جس استاد سے، ساری زندگی میں نے اپنے اس استاد کے بیٹھنے کی جگہ پہ پاؤں بھی نہیں رکھا۔ کتنی بڑی بات ہے، میں نے یہ خود حضرت کی زبان سے یہ بات سنی۔ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جس درسگاہ میں ہم نے حفظ کیا، اپنے استاد سے قرآن پاک پڑھا، کوشش کرتے تھے کہ کبھی بھی اپنے استاد کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں۔ فرمایا کہ اگر جھاڑو دیتے نا درسگاہ کی صفائی کرتے تو اس دوران بھی کوشش یہی ہوتی کہ استاد کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھا جائے، دور سے کھڑے ہو کے جھاڑو کے ذریعے سے وہ جگہ صاف کر لی جاتی۔ استاد کی جگہ پہ پاؤں بھی نہیں رکھا۔ اتنا ادب، اتنا احترام استاد کا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا دیکھا دنیا نے کہ الحمدللہ پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ نے ان کے فتاوی کو مقبول کیا۔ ان کی عربی کی کتاب ہے احکام القرآن، آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ وہ بڑی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ مقام جو ہے یہ ادب کی وجہ سے ملا۔ اس لیے آپ حضرات سے، میں طلباء سے یہ گزارش کروں گا، اپنے وقت کی پابندی، شوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور یہ ناز اور فخر ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا دین سکھانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے، اس علاقے کا گورنر بنا کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب روانہ فرمایا تو حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو رخصت کرنے کے لیے خود تشریف لے آئے۔ آقا خود باہر مدینہ سے باہر رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت معاذ سواری پہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کے جب آخری ملاقات ہونے لگی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے معاذ، آج میرا چہرہ دیکھنا ہے، جتنا چاہے دیکھ لو، ہو سکتا ہے دوبارہ دنیا میں ملاقات نہ ہو سکتا ہے دوبارہ تم یہ چہرہ نہ دیکھ سکو۔ اب دیکھیے صحابہ کی شان آپ نے سنی ہے، صحابہ تو سب کچھ نبی پہ قربان کرنے والے اور لگانے والے تھے، تو ان کے لیے نبی کی جدائی کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ تو حضرت معاذ رونے لگے، تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ حضور حضرت معاذ کو فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کے فرمایا، فرمایا اے معاذ مجھے تجھ سے، بولو مجھے تجھ سے محبت ہے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ کون کون کرتے ہیں؟ نبی سے سارے محبت کرتے ہیں، ہم سب کو نبی سے محبت، اور نبی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں مجھے معاذ کے ساتھ محبت۔ اس کی وجہ علماء کرام نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے علم، جو دین کا، قرآن کا، شریعت کا علم حاصل کیا، اس میں اتنا بلند مقام حاصل کیا، اتنی محنت کی، اتنا علم کو اپنے اندر جمع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مدینہ میں کئی مرتبہ حضرت معاذ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضور کے ہوتے ہوئے حضرت معاذ فتویٰ دیا کرتے تھے، مسئلہ بتایا کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، لوگوں کو فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ اس علمی مقام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے معاذ سے محبت ہے۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں یہ بات لکھی کہ ازواج مطہرات میں حضور کی 11 بیوییں ہیں جو ہماری سارے مومنوں کی، بولو اونچی آواز سے، ہمارے مومنوں کی ہیں۔ ان ماں میں سے، ان ازواج مطہرات میں سے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ محبت اگر تھی تو عائشہ کے ساتھ تھی۔ کن کے ساتھ تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تفصیل کا وقت نہیں، حضور نے منبر پہ بیٹھ کے بھی اس بات کا اعلان فرمایا کہ مجھے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت ہے تو عائشہ کے ساتھ۔ لیکن مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے کتاب کے اندر سیرت المصطفیٰ میں، فرمایا کہ اس کی وجہ آپ کا کوئی حسن و جمال نہیں تھا کہ حضور کو عائشہ سے سب سے زیادہ محبت، بلکہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی وجہ ان کا علمی کمال تھا۔ کیا تھا؟ علمی کمال، جو انہوں نے علم حاصل کیا، علم کے اندر محنت کی، علم کو اپنے سینے میں جمع کیا، اور پھر وہ علم سیکھنے کے بعد لوگوں کی رہنمائی کی، امت کی رہنمائی کی، مسائل امت تک پہنچائے، قرآن اور حدیث کا علم امت تک پہنچایا۔ اس علمی کمال کی وجہ سے ہمارے نبی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو آپ حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا، اور پھر میں یہ دل کی بات کہنے لگا ہوں، بلا مبالغہ جب میں مسجد میں داخل ہوا یہاں تو ہمارے جو اسکول کے ٹیچر ہیں وہ الحمدللہ اسکول کا باہر بیٹھ کے پڑھا رہے تھے۔ یہ بھی دل کو خوشی ہوئی کہ یقیناً یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ آپ جو طلباء اسکول کا پڑھ رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا، اپنے اس اسکول کی کتابوں کے اندر، علم کے اندر خوب محنت کریں، اس میں محنت کر کے آپ نے اونچا مرتبہ، اونچی ڈگری، اونچا عہدہ انشاءاللہ حاصل کرنا ہے، اور وہاں رہ کے بھی آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ مشکات میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، فرمایا ابو ہریرہ دوسری زبانیں بھی سیکھو، عربی کے علاوہ دوسری زبانیں بھی سیکھو، تاکہ دوسری زبان والوں کی بھی آپ دینی اعتبار سے رہنمائی کر سکیں۔ تو انگلش آپ نے پڑھنی ہے، اور جتنی بھی زبانیں سیکھنی اور پڑھنی ہیں، آپ نیت یہ رکھیں ابھی سے چھوٹی عمر میں
دین سکھائیں گے، دین کا علم پڑھائیں گے، دین سمجھائیں گے، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کی عزت ہوگی۔ شیخ موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جملہ اکثر یاد آ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑے کبھی کبھی وجد میں آ کے فرما دیا کرتے تھے، فرمایا محنت کرو گے دنیا میں بھی عزت ہوگی، اللہ بھی عزت کرے گا، اللہ بھی عزت سے پیش آئے گا۔ تو اس کے لیے میں عزیز طلباء سے یہی کہوں گا، محنت کرو، خوب اپنے علم کو
اللہ گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔